ابتدا سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دروس میں اوقاف کی تفصیلی بحث میں نے بیان کر دی، اور میرے شیخ و مربی حضرت شیخ القراء استاذ القراء قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک ضخیم کتاب ہے تجوید میں معلم التجوید، تو میں نے ان کی زندگی ہی میں معلم التجوید کو کچھ مختصر کرنے کی غرض سے اور اسی طرح سوال جواب میں عربی زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کی، اور پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو جب میں نے کتاب سنائی تو انہوں نے اس کا نام تجویز کیا تھا الوجیزہ فی التجوید بنہج السائل والمجیب۔ تو معلم التجوید میں جتنے مباحث تھے ان میں وقف کے ساتھ ایک بحث وقف سکتہ اور قطع کی بھی تھی، اسے بھی میں نے الوجیزہ میں لکھا فصل فی بیان الفرق بین الوقف والسکتہ والقطع۔ تو آج میں اس پر بحث کروں گا کہ وقف، سکتہ اور قطع میں کیا فرق ہے۔ وقف کی تعریف تو پہلے میں نے کر دی اور سارے مسائل بیان ہو گئے۔ سکتہ کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو وقف کے لیے ہیں، قطع الصوت مع النفس و اسکان المتحرک ان کان متحرکا۔ آواز اور سانس کو کلمے کے آخر پہ منقطع کر دینا، اور اگر وہ متحرک ہو تو اس کو ساکن کر دینا، اور پھر نیا سانس لے کر وقفہ کے بعد آگے تلاوت کرنا۔ تو سکتہ کے لیے بھی یہی چیزیں ضروری ہیں، لیکن فرق اتنا سا ہے کہ وقف میں توقف، ٹھہرنا تازہ دم ہونے کے لیے کچھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن سکتہ میں اس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، تقریباً 2 حرکتوں کے برابر۔ سکتہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک سکتہ معنوی ہے اور ایک سکتہ لفظی ہے۔ لفظی سکتہ تو حمزہ قطعی سے پہلے
ساکن پر کچھ قراء کا معمول ہے سیدنا امام حمزہ کے ہاں شاطبیہ کے طرق میں بھی اور طیبہ کے طرق میں بھی ساکن منفصل پہ، موصول پہ اور لام تعریف پہ سکتہ کیا جاتا ہے۔ طیبہ کے طریق پر ابن ذکوان کے لیے بھی سکتہ ہے، اور طیبہ ہی کے طرق میں سیدنا حفص کے لیے بھی لفظی سکتہ ہے، لیکن لفظی سکتہ کے ساتھ مد منفصل میں قصر جائز نہیں ہے، پھر آپ توسط کو اختیار کریں گے ورنہ طرق میں خلل آ جائے گا۔ اس سلسلے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ 18 مسائل ہیں سیدنا حفص رحمت اللہ علیہ کے ہاں طیبہ کے طریق سے، جن کو میں نے تکمیل النص علی طرق الحفص میں جمع کر دیا اور نقشے بنا دیے، جدول بنا دیے کہ آپ اگر ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھیں گے، تکبیر پڑھیں گے بسم اللہ کے وصل کے ساتھ، تو اس کے ساتھ آپ منفصل میں کیا پڑھیں گے، سکتہ میں کیا کریں گے، باقی مسائل میں کیا کریں گے۔ طرق کی ترتیب پر میں نے مکمل بحث مختصر کتاب میں لکھ دی ہے جو چھپ چکی ہے۔ حضرت حفص رحمت اللہ علیہ کے لیے شاطبیہ کے طرق میں مانوی سکتہ ہے، لفظی سکتہ نہیں ہے، اور طیبہ کے طریق پر یہ جو مانوی سکتات ہیں جو کل 4 مقامات میں ہیں، معنی کی رعایت کرتے ہوئے حضرت حفص رحمت اللہ علیہ نے سکتہ کیا ہے۔ طیبہ کے طریق پر ان جگہوں میں عدم سکتہ بھی جائز ہے، لیکن شاطبیہ کے طریق پر آپ نے ان جگہوں میں سکتہ کرنا ہے۔ ایک تو سورہ کہف میں عوجا قیما لینذرا، تو عوجا پہ وقت کے قاعدے کے مطابق ہی آپ 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، اور 2 حرکتوں کے برابر آپ رک جائیں گے اور قیما لینذرا سے آگے پھر پڑھیں گے۔ اسی طرح دوسرا سکتہ جو ہے وہ سورہ قیامہ میں ہے، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، تو یہاں اگر سکتہ نہ کیا جائے تو پھر تو ادغام ہوگا، مراق ہوگا، لیکن شاطبیہ کے طریق پہ یہاں پہ سکتہ ضروری ہے، اور یہاں پہ یوں پڑھا جائے گا وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ،
تیسرا سکتہ سورہ متطففین میں ہے، سورہ تطفیف میں 30ویں پارے میں، اور وہ ہے کلا بل رانا۔ تو اگر آپ سکتہ نہیں کریں گے تو یہ بر رانا پڑا جائے گا، کیونکہ لام کا را میں ادغام ہوگا جیسے قر رب میں ہوتا ہے۔ بر رفعہ اللہ میں ہوتا ہے، لیکن یہاں سکتہ مانوی کی وجہ سے آپ ادغام نہیں کریں گے، وقف کے قاعدے ہی کے تحت تھوڑا سا رک جائیں گے، کلا بل رانا۔ اور چوتھا سکتہ ترتیب میں جو مجھ سے رہ گیا تو وہ سورہ یاسین میں ہے، من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن۔ اور معنی کی رعایت اس سے آپ سمجھ لیں کہ ھذا ما وعد الرحمن یہ ملائک کا کلام یا مومنین کا ہوگا، اور من مرقدنا کا تعلق ما قبل سے ہے، وہ کفار کا مقولہ ہے، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں اپنی قبروں سے کس نے اٹھایا؟ تو اب چونکہ آگے ھذا ما وعد الرحمن، تو اس پر اس لیے مانوی سکتہ کر دیا گیا کہ اس کو بھی کفار ہی کا مقولہ نہ سمجھا جائے۔ قرات کی کتابوں میں مانوی لحاظ سے بہت سی جگہوں میں کچھ مسائل ہیں جو قرات کے طلباء جانتے ہیں۔ یہ 4 سکتے سیدنا حفص رحمت اللہ علیہ کی روایت میں ان کو مانوی سکتہ کہیں گے۔ اب بات رہی قطع کی، تو قطع میں تلاوت جو ہے اس کو انتہا کے لیے، اختتام کے لیے، کہ جس کے بعد آدمی کہتا ہے صدق اللہ العظیم، مزید پڑھنے کا اس کا ارادہ نہیں ہوتا، اور یہ تو رؤوس آیات ہی پر ہونا ضروری ہے۔ وقف جو ہے وہ آیت کے درمیان میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آیت کے درمیان میں اعادہ ضروری ہے۔ رؤوس آیات پر وقف جب کیا جائے گا تو اگرچہ وہاں پہ لا بھی ہو تو پھر اعادہ نہیں کرنا ہے، ابتدا کرنی ہے، جیسے رب العالمین اس کے بعد الرحمن الرحیم۔ لیکن قطع جہاں آیات ختم ہو جائے تو اس کے بعد تلاوت کو جاری رکھنا مقصود نہ ہو، تو وہاں
جو آپ وقف کریں گے اس کو قطع کہا جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ قطع کے بعد اگر آپ دوبارہ تلاوت شروع کریں تو دوبارہ تلاوت شروع کرنے کے لیے آپ کو پھر تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس طرح ابتدائے قرات میں آپ استعاذہ کرتے ہیں تو قطع کے بعد آپ کو پھر استعاذہ کرنا ضروری ہے۔ ایک بحث سجدہ تلاوت کی وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ کہ سجدہ تلاوت کیا ہوتا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ تو بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا قرأ سورۃ فیہا سجدۃ سجدہ الصحابہ والصحابۃ یسجدون معہ۔ نبی علیہ السلام جب کسی صورت میں آیت سجدہ کو پڑھتے تو اس پر آپ سجدہ کرتے اور صحابہ کرام جو سامعین ہوتے تو وہ بھی اس پر سجدہ کرتے۔ یہ سجدہ کی آیات جو ہیں جو متفق علیہ ہیں یہ تو قرآن مجید میں 14 مقامات پر ہیں، لیکن ایک جگہ جو ہے 15ویں جگہ وہاں پہ وہ اختلافی ہے۔ ایک آیت تو سورہ اعراف میں ہے، دوسری جو ہے سورہ رعد میں ہے، تیسری سورہ نحل میں اور چوتھی سورہ اسراء میں، پانچویں سورہ مریم میں اور چھٹی جو ہے وہ سورہ حج میں ہے۔ اور سورہ حج میں آخری رکوع میں بھی سجدہ تلاوت ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک اختلاف ہے۔ اور ایک سورہ فرقان میں، سورہ نمل میں اور سورہ سجدہ میں، سورہ صاد میں اور ایک آیت سورہ فصلت میں، ایک سورہ نجم میں اور ایک سورہ انشقاق میں ہے اور آخری جو ہے وہ سورہ علق میں ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ فقہاء رحمہم اللہ میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ سجدہ واجب ہے۔ اگر نماز میں پڑھیں گے تو نماز میں سجدہ کریں گے، اور سامعین جو پیچھے نماز میں کھڑے ہوں گے تو امام کے ساتھ وہ سجدہ کریں گے۔ اور اس پر بھی مختلف احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہے اور اس نے آیت سجدہ سماعت کر لی ہے
تو وہ اپنے طور پر سجدہ کرے گا، سجدہ اس پہ بھی واجب ہو جاتا ہے، سننے والے پر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیت سجدہ کو ایک مقام میں آپ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں تو جتنی دفعہ پڑھیں گے ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، لیکن اگر آپ جگہ تبدیل کر لیں گے تو پھر جتنی جگہوں میں پڑھیں گے اتنے سجدے واجب ہوں گے۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا باقی ائمہ کرام، سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور سیدنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں یہ سجدہ جو ہے وہ سنت ہے، اور شرائط اس کی وہی ہیں جو نماز کی ہیں۔ آپ کا وضو ہونا چاہیے، اور اس میں آپ تکبیر پڑھیں گے، نیت کریں گے سجدہ کی اور تکبیر پڑھیں گے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد اگر آپ صحت یاب ہیں تو بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر پڑھ کے سجدے میں چلے جائیں اور صرف ایک سجدہ کریں۔ آخری بحث تکبیر سے متعلق ہے۔ تکبیر سورہ والضحیٰ کے بعد جتنی صورتیں ہیں ختم قرآن تک والناس تک، تو اللہ اکبر ہر صورت کے اختتام پر آپ کہیں گے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں بھی، اور غیر نماز ہے تو غیر نماز میں بھی آپ تکبیر پڑھیں گے، جو کہ سنت ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند دن آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی، بعض حضرات نے کہا کہ 12 دن، بعضوں نے کہا کہ 40 دن۔ تو مشرکین کچھ طعنہ دینے لگے اور کہنے لگے ان رب محمد قلاہ ای ابغضہ او حجرہ۔ تو اس پر نبی علیہ السلام کو بڑی کوفت ہو رہی تھی، تو اس کے بعد سورہ والضحیٰ نازل ہوئی، جس پر نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا۔ اور پھر فرمایا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اگر سورت کی ابتدا میں کہیں گے تو پھر والناس کی ابتدا میں کہیں گے، آخر پر نہیں کہیں گے، اور اگر سورت کے آخر میں کہیں گے تو پھر والناس کے آخر میں بھی تکبیر کہیں گے۔ بعض حضرات نے اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لیکن سورت کے ختم پر بسم اللہ سے پہلے، اور بعض حضرات نے اس کے ساتھ تحمید کو بھی ذکر کر دیا ہے، تحلیل کے ساتھ تحمید کو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
اور اس میں جو مسئلہ درمیان قرات ابتدائے سورت کا ہے تو وہی تکبیر کے ساتھ بھی ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ پھر وقف نہیں کریں گے، جیسے فحدث اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، تو یہ صورت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بسم اللہ کا تعلق تو بعد والی صورت سے ہے، اختتام صورت سے نہیں ہے، اور اس کے علاوہ باقی ساری صورتیں درست اور جائز ہیں۔ البتہ اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ اگر اللہ اکبر کا حمزہ چونکہ وصلی ہے تو سورت کے آخر ساکن ہے فحدث، تو اب اس کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے کسرہ کی حرکت دیں گے، اور باقی کسی صورت میں اگر آپ وصل کریں گے تو حمزہ وصلی گر جائے گا، فی احکم الحاکمین اللہ اکبر، اور اسی طرح توابن اللہ اکبر، توابن ہے، تو یہ تکبیر کا مسئلہ ہے۔ حفص رحمت اللہ علیہ اور پھر اکثر قراء اہل مکہ کا معمول تھا، اور بزی کی روایت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل پہنچائی گئی، عبداللہ ابن کثیر مکی رحمت اللہ علیہ کی قرات میں، اور اس کو باقی ائمہ کرام نے بھی اختیار کیا۔ ہاں البتہ بعض حضرات کے ہاں ہر سورت کی ابتدا میں تکبیر ہے، لیکن بسم اللہ کے وصل سے، اور حضرت حفص رحمت اللہ علیہ کی روایت میں بھی ہے، لیکن یہ بطریق جزری ہے، طیبہ کے طریق پر، شاطبیہ کے طریق پر یہ درست نہیں ہے۔ اس پہ میں اپنے سارے اسباق جو تجوید کے موضوع پر میں نے بیان کیے ہیں ان کو تجوید کے طلباء کے لیے کافی و وافی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ علم تجوید کی جتنی کتب ہیں ان میں تقریباً اکثریت سے یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور باقی جو مسائل قرات کے ہیں تو وہ قرات کے طلباء کے لیے ہیں، اور جو علوم قرات پڑھتے ہیں، شاطبیہ پڑھتے ہیں، درہ پڑھتے ہیں، طیبۃ النشر پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ رسم عثمانی میں قصیدہ رائیہ پڑھتے ہیں، تو یہ ان طلباء کے لیے، ان قراء کے لیے وہ مسائل ہیں، اور اس پہ میں نے شاطبیہ کے جو درس ہیں وہ بھی مکمل ریکارڈ کر لیے اور آن لائن ہیں، وہ ویب سائٹ پہ آپ دار القراء کی ویب سائٹ پہ
آپ ان دروس کو درس نمبر 1 درس نمبر 2 اسی ترتیب سے وہ آگے ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح قرآن مجید محض اپنی رضا کے لیے پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی بڑے نصیب والے ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے صحیح قرآن تجوید کے مطابق پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ تجوید کے خلاف جب پڑھا جاتا ہے تو بعض دفعہ لحن جلی کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ رب تعلیل للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو فرمایا ایک وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن پر عمل نہیں کرتے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو غلط پڑھتے ہیں، تجوید کے خلاف پڑھتے ہیں، اور بعض دفعہ قرآن میں تحریف ہو جاتی ہے، قرآن کے معانی بگڑ جاتے ہیں، اور بعض جگہوں میں تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ فقہ کی کتابوں میں ایک عنوان، ایک باب قائم ہوا ہے زلۃ القاری، تو اس میں قاری کی لغزشیں جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہاں یہ لفظ یوں پڑھا جائے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی غلطیوں سے محفوظ فرمائے اور تجوید کے عین مطابق پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج تجوید کے اسباق کا میں اختتام کر رہا ہوں۔ ملک کے اندر بلکہ آج ساری دنیا کے اندر ایک وبا ہے، ایک بلا ہے، اور شدائد کا زمانہ ہے، اور یہ سب جو ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اس لیے کہ بے حیائی، فحاشی اور ریانی کی کثرت ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی ایسی وبائیں آئیں گی کہ جو پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ آج لوگ کثرت سے مر رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ توبہ تائب نہیں ہوتے۔ آج بھی میڈیا پر، یوٹیوب پر ننگی تصویریں جو ہیں وہ شائع ہوتی ہیں۔ اس حال میں مسلمانوں کو تو سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں تو سود کا بھی یہ عذاب ہوتا ہے کہ ان کی معیشت کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں۔ وہ توبہ کر لیں کہ یا اللہ میں اس سے جان چھڑاؤں گا۔ جو ملاوٹ کرتے ہیں وہ توبہ تائب ہو جائیں کہ یا اللہ میں ملاوٹ نہیں کروں گا۔ جو جن جن گناہوں میں پڑے ہیں وہ سچی توبہ دل سے عہد کر لیں، اس پہ نادم ہو جائیں، اور اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اللہ سے توفیق بھی مانگیں کہ تو ہی توفیق دینے والا ہے، ہمیں ان گناہوں سے بچا۔
اور اللہ سے عاجزی کی جائے، الحاح و زاری گریہ کے ساتھ تضرع کیا جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے تضرع اختیار کیوں نہیں کی ہے، عاجزی اختیار کیوں نہیں کی ہے؟ آج دنیا کو سمجھ آ گئی اور امریکہ نے، دوسرے ملکوں نے سود کو تقریباً ختم کر دیا، لیکن پاکستان نے اس کی شرح کو تو کچھ کم کیا لیکن سود کو ختم نہیں کیا۔ تو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے قرآن سے، ہمارے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو ہم اس کی زندگانی کو، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور پھر طرح طرح کی بیماریاں پھوٹتی ہیں۔ اس لیے کرونا کی جو وبا ہے، آج سارے لوگ خوف زدہ ہیں۔ خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ویسے بھی لوگ مرتے ہیں، لیکن اس سے اتنا خوف پھیلا دیا ہے کہ بعض جگہوں میں تو مسجدوں کو تالے لگا دیے، حالانکہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے پاکستان نے بہتر فیصلہ کیا، ہمارے علماء نے بہتر فیصلہ کیا، اور رمضان شریف کا مہینہ تضرع و عاجزی کا مہینہ ہے۔ دن کو روزہ ہوگا، رات کو تراویح پڑھی جائے گی، قرآن سنا جائے گا۔ ہاں البتہ جو احتیاطی تدابیر ہیں کہ فاصلے سے کھڑے ہوں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں، یہ احتیاطی تدابیر ان کو اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، یہ سنت سے ثابت ہیں۔ احتیاطی تدابیر ضرور رکھیں اور دعائیں کریں کہ یا اللہ حرمین شریفین جو وہاں خوف کی وجہ سے عمرہ بند کر دیا، باہر سے لوگ نہیں جا سکتے، حج کے بارے میں بھی کچھ ایسے ہی خدشات ہیں، یا اللہ اس بلا کو دور فرما اور حج کی سعادت بھی نصیب فرما، بیت اللہ کے طواف اور روزہ اقدس پر حاضری اور سلام، یا اللہ اس کو بھی کھول دے اور پورے عالم اسلام سے، پاکستان سے، تمام مسلمانوں سے اس وبا کو دور رکھ، اس کو اٹھا دے اور ان کی معیشتیں دوبارہ سے بحال کر دے۔ اور یا اللہ پوری دنیا انسانیت، ان میں کچھ ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیے، جگہ جگہ انسانیت کو قتل کیا، بھوک کو مسلط کیا، یا اللہ اگر سزا دینی ہے تو ان کو دے، باقی جو بے گناہ ہیں جتنے بھی ہیں، یا اللہ وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما اور ساری دنیا سے اس وبا کو اٹھا دے۔ اللہم یا مجلی شدائد الامور
سبحانک علی عفوک بعد قدرتک ارفع عنا البلاء والوباء ارفع عنا البلاء والوباء ارفع عنا البلاء والوباء وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ